اس کی سزا زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ گناہ کرتا بھی ہے اور دوسروں کو اس گناہ پر ابھارتا بھی ہے۔ تو اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی گناہ پر ابھارا جاتا ہے وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر بندہ سے کبھی گناہ سرزد ہو جائے تب بھی وہ اس کا اعلان نہ کرے۔ مثل اس کی یہ ہے، مثال اس کی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ کسی سے کہے کہ میں صبح نماز نہیں پڑھا تو یہ گناہ کا کام ہو گیا۔ کسی کا روزہ چھوٹ گیا، اب وہ لوگوں میں اعلان کرتا پھرے کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو یہ بھی اس کا دوہرا گناہ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی کسی پر حج فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ توشہ لے جا سکتا ہو، یعنی جس شہر میں جس بستی گاؤں میں رہتا ہے وہاں سے کعبہ معظمہ تک جا سکتا ہو، اتنا اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، پھر صحت بھی دی ہے۔ ایسا نہیں کہ بیمار ہے، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، جا ہی نہیں سکتا، تو اس پر فرض نہیں ہوگا۔ جو جا سکتا ہے، جسمانی طاقت رکھتا ہے، معاشی طاقت رکھتا ہے، اور بادشاہ وقت نے اسے جانے سے نہیں روکا ہے۔ یعنی بعض دفعہ کفار ہوتے ہیں جو حاجی کو جانے نہیں دیتے، جیسے اسرائیل کے اندر وہاں کی حکمران جو ہے یہودی ہے، زیادہ سخت گیر کافر ہے، تو وہ لوگ حج کے لیے جانے کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو ایسے ہی بعض ممالک کے اندر جہاں پر حج پر جانے پر پابندی لگائی جاتی ہے، جیسے USSR ہے جس کے اندر وہاں پر سفر کے لیے مشکلیں تھیں، تقریباً 70 سال جو کمیونسٹ ملک تھا اس کے اندر اس طرح کا ظلم اور زیادتی کا سلسلہ رہا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو اس میں سے 5 اسلامی مملکتیں بھی بن کے آئی، جسے آپ جانتے ہیں آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ 5 ملک الگ نکل کر اسلامی مملکتیں بنی۔ تو اس طرح سے جو ممالک کے اندر ظلم ہوتا ہے وہاں پر حج کے لیے جانے نہیں دیا جاتا تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اور حج کا مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے، یہ شوال کا جو مہینہ ہے اس کو بھی اشہور حج کہا جاتا۔ 3 مہینے ہیں جن کو حج کے مہینے کہا جاتا۔ حج کا تو ایک ہی مہینہ ہوگا، ذی الحج، حج کا مہینہ، لیکن اشہور حج کا مطلب حج کے مہینے۔ تو جس نے شوال کے اندر عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، جس نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 مہینے اس لیے اسے اشہور حج کہا جاتا ہے۔ لیکن جس نے ایک مرتبہ حج کر لیا ہے اس پر حج دوبارہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حج ایک ہی مرتبہ زندگی میں فرض ہے، لیکن کس نے پہلے نہیں کیا ہے حج، ادا ہی نہیں کیا ہے، لیکن یہ شوال کے مہینے میں اگر اس نے عمرہ کیا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اب رکے، اب واپس اپنے ملک کو نہ چلا جائے، اپنے وطن کو نہ جائے، بلکہ شہر مکہ میں ٹھہرے اور وہ حج ادا کرے۔ تو اس طرح بعض لوگوں کے جو عمرے کے ویزے ہوتے ہیں تو وہ شوال کا بھی عمرے کا ویزا ہوتا ہے تو وہ عمرہ شوال میں بھی کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ رمضان کے اندر عمرہ مکمل کر لے، شوال کے اندر صرف طواف کعبہ کرے، کیونکہ اب ان کے لیے اب استطاعت نہیں ہے اب حج کر سکے، وہاں پر رک سکے، لہٰذا انہیں طواف کعبہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ باریک چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور جنہیں نہ کرنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، چاہے وہ قرآن مجید میں عذاب سنایا گیا ہو یا پھر وہ احادیث مبارکہ میں آگ سے جس گناہ کو ڈرایا گیا کہ تم اگر شراب پیو گے تو تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا۔ تم زنا کرو گے تو تمہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تم چغلی کرو گے تو یہ تمہارے بھائی کا مردہ گوشت کھانے کے مثل ہے، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا۔ تو جس گناہ سے اللہ نے ڈرایا ہے، جس گناہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، یا جس گناہ پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے فرمایا گیا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر لعنت ہے، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ تو 2 قسم کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے زبان مبارک سے لعنت فرمائی ہے۔ مرد آدمی ہوتا ہے داڑھی مونچھ نکال کر اور کان میں بالی وغیرہ پہن کر بالکل عورتوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر لعنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور ایسے ہی عورتیں جو بالکل ایسے ہی کپڑے پہن لیے جیسا مردانہ لباس ہوتا ہے، جینس پینٹ پہنی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ہاتھیں ہلاتے ہوئے ایسے چلنا پھرنا جیسے مردوں کی چال ڈھال اختیار کرنا، یا جوتا چپل جو ہوتا ہے مردوں کی طرح پہن لینا، تو ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے۔ تو عورتوں کے لیے حکم ہوا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں مہندی لگائے، تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مہندی نہ لگائے۔ تو مرد آدمی اگر مہندی لگاتا ہے تو اس کا وہ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ مہندی زینت ہے اور یہ عورتوں کے لیے ہے۔ ایسے ہی سونے کی انگوٹی پہننا یہ عورتوں کے لیے
لیے, مرد اگر سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے. مرد کے لیے صرف جو اجازت ہے وہ ایک چاندی کی انگوٹھی, وہ بھی ایک انگوٹھی کی اجازت ہے. دو دو تین تین انگوٹھیاں پہننا اس کو بھی منع کیا گیا ہے. گلے میں لاکٹ ڈال لینا یہ بھی منع کیا گیا ہے. ہاتھ میں اس طرح کا کڑا یا چین پہننا مرد کے لیے وہ بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے. تو ان چیزوں سے مسلمان مرد آدمی کو بچنا چاہیے. یہ زینت کرنا, بناؤ سنگار کرنا, زیادہ دیر آئینے کے سامنے ٹھہرے رہنا, اپنی آنکھیں اپنا چہرہ اس کو خوبصورت کرنا ہے, خوبصورت دکھنا ہے, یہ سب عورتوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے چیزیں زینت نہیں. مردوں کے لیے جو خوبصورتی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرد کی خوبصورتی اس کی زبان میں. میں حدیث سنا رہا ہوں, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کی خوبصورتی اس کی زبان میں ہے. تو اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہو, لوگوں کے لیے اچھے بول بولتا ہو, اور وہ برائی سے اپنے آپ کو خود کو بھی روکتا ہو اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہو. تو یہ مردوں کے لیے حکم دیا گیا ہے. اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس پر لعنت فرمائی گئی ہے ان میں سے ایک ہے سود کا لینا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود لینے والے پر اللہ کی لعنت, سود دینے والے پر اللہ کی لعنت, سودی معاملات کو لکھنے والے پر اللہ کی لعنت, اور سودی معاملات کے گواہ پر اللہ کی لعنت. تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی. ایک آدمی تو سود خور ہوتا ہے, 1 لاکھ روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر مہینہ 4,000 روپے مجھے دیتے جائیں, 5,000 دیتے جائیں. اب وہ لے لیتا ہے. تو یہ جو لیتا ہے یہ سود خور ہے, اور جو دے رہا ہے وہ سود دینے والا ہے. یہ دونوں کو بھی برابر کا گناہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ سود لینے والا زیادہ گناہ گار ہو رہا ہے, دینے والا کم گناہ گار ہو رہا ہے. نہیں, اللہ کے نزدیک دونوں بھی حرام کام کر رہے ہیں. لینے والا بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے, دینے والا بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے. تو سود پہ معاملات کو بعض آدمی کیا کرتا ہے, بیٹھ کر لکھتا ہے, ہاں کتنے پیسے بتائیے, کون کس کو دے رہا ہے, میں لکھتا ہوں. وہ کاتب ہوتا ہے, رائٹر ہوتا ہے. وہ لینے دینے والوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو یہ بیٹھ کے لکھ دیتا ہے, یہ فلاں نام ہے, ان کے والد کا نام یہ ہے, ان کا آدھار کارڈ نمبر یہ ہے, اور یہ 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپے ان کو دیا ہے. جو لیا ہے اس کا نام یہ ہے, اس کے باپ کا نام یہ ہے, یہ تاریخ کو دیا ہے, اب یہ مہینے میں اتنا اتنا اس کا انٹرسٹ دینا ہے, 5,000 6,000 8,000 جو بھی مقرر کر لیتے ہیں کہ اماؤنٹ کے اوپر مقرر کر لیتے ہیں. تو یہ لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا, لینے والا پیسے لے لیا, دینے والا وہ پیسہ لے کر کچھ کاروبار کرے گا, اس کو نہ لیا نہ دیا, یہ خالی لکھا, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو گئی کیونکہ اس نے سودی معاملات کو لکھا ہے. اور ایسے ہی 2 آدمی کو گواہ رکھتے ہیں انٹرسٹ کے معاملے کے لیے, آپ وٹنس بن جائیے یہ معاملے کے, تو وہ گواہ بنتے ہیں. ان دونوں گواہوں پر, ایک گواہ پر دونوں جو بھی ہوں گے ان سب پر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو یہ معاملات سے آپ کو بچانا ہے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سودی معاملات چلتا ہے, ان کا کاروبار سود کا چلتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے. ارے ہم لوگ سود پہ نہیں, ہم پلاسٹک کا کاروبار ہے ان کا, ہم پیسے لگائے ہوئے ہیں. ان کا کانچ کا کاروبار ہے, ہم پیسے لگائے ہوئے ہیں. وہ تانبے کا پیتل کا برتن کا کام کرتے ہیں, ہم اس میں پیسہ لگائے ہوئے ہیں. ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ان کا چاندی کا کاروبار ہے, اس میں ہم پیسہ لگائے. وہ جو پلاسٹک کا ہے وہ ریگزن کا کام ہے, وہ ان کا کپڑے کا کاروبار ہے, تجارت ہے, اور ہم اس کے اندر پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سلیپنگ پارٹنر ہیں, ہم بھی اس کے اندر حصے دار ہیں. لیکن ہوتے یہ ہے کہ اس کے اندر خسارے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھیں, جو تجارت ہوتی ہے, جو کاروبار ہوتا ہے, اس کے اندر نفع نقصان 2 چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے. جس میں فائدہ بھی ہے, جس میں نقصان بھی ہے, یہ ہوتی ہے تجارت. آپ کوئی بھی دکان لگائے, کوئی بھی کارخانہ لگائے, آپ اس کے اندر اچھے طریقے سے وقت پر آئیں گے, وقت پر جائیں گے, اور خریداری کرتے وقت اگر آپ نے دماغ لگا کر خریداری کی ہے تو بیچتے وقت آپ کو ٹائم لگانا نہیں پڑے گا. خریدتے وقت آپ نے مال اگر آنکھ بند کر کے مال خریدا ہے تو بیچتے وقت نکالنے میں بہت زیادہ پریشانی آئے گی, کیونکہ خریدتے وقت آپ نے اس میں توجہ نہیں دی, خراب مال خرید کے لا لیے. تو جو اچھا مال خرید کر لے کر آتے ہیں, خریدتے وقت توجہ پورا دیتے ہیں, تو بیچتے وقت ان کے لیے مال آسانی سے بک جاتا ہے. تو یہ تجارت کے کاروبار کا ایک سسٹم ہے یہ. تو وہاں پر وہ کام نہیں کیا, اب اس کے بعد نقصان ہو جائے گا. یہ کہیں گے کہ نقصان ہی نہیں ہوتا. ایسا کیسے تجارت ہے جس کے اندر نقصان نہیں ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی تجارت ہے جس کے اندر نقصان نہیں ہوتا ہے, وہ ہے صدقہ کر دینا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا, اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑا کر دیتا ہے. بعض روایتوں میں 10, بعض روایتوں میں 70, اور ایک روایت میں جب آدمی خیرات کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, کسی مسکین اور محتاج کو, غریب کے ہاتھ میں روٹی رکھ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ تجارت ہے جس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے. آپ جو ہے کوئی بھی مٹیریل کا کاروبار کرتے ہیں, خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, اس میں نفع نقصان لگا ہوا ہے.
माल जल जाएगा, खप जाएगा, चोरी हो जाएगा, आपको अंदाजा नहीं होगा, कीमत एक बातचीत करेंगे, नोट ज्यादा दे देंगे, वैसे भी नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह का नुकसान माल के अंदर, तिजारत के अंदर हो सकता है। यह कहना कि हमारे तिजारत में नुकसान ही नहीं है, बस मुनाफा ही मुनाफा है, आप भी लाकर इतना पैसा लगा दीजिए, आपको भी हम 5,000 देंगे, 6,000 देंगे, 3,000 देंगे, तो 50,000 रुपए ले जाकर रख देते हैं उसके पास, वो हर महीना 3,500 4,000 कुछ अमाउंट देते रहता, और ये समझते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें वो पैसा जो मिल रहा है वो कारोबार के अंदर लगाए हुए हैं। आप कारोबार नहीं, आप सूदखोर बन चुके हैं, आप सूदखोर हैं, आप सूद उठा रहे हैं, आप हराम खा रहे हैं, ये आपके लिए जायज नहीं जो आप कर रहे हैं। तो आप अपने आप को बचाइए इससे। आप ये समझते हैं कि ये तिजारत में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उसको नुकसान होगा तो क्या आप जिम्मेदार हैं? आप बोलते कि नहीं, जब नुकसान के जिम्मेदार नहीं है तो फिर आप तिजारत कहां कर रहे हैं? आप तो बैंक जैसा इंटरेस्ट के ऊपर देता है या कोई मारवाड़ी इंटरेस्ट के ऊपर देता है, वैसे इंटरेस्ट के ऊपर आपने पैसा दिया हुआ है। आप अपने आप को इतना पाक दामन मत समझिए, बल्कि आप सूदखोर बन चुके हैं। आप तौबा कीजिए, वो पैसे का मामला को बिल्कुल क्लियर कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आदमी सूद वगैरह खाता है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी इबादतें कबूल नहीं होती है। आदमी जो चोरी का कपड़ा पहनता है या दर्जी को पैसे नहीं देकर वो कपड़ा सिला हुआ पहनता है, वो कपड़े में उसकी नमाज ही नहीं होती है। किताबों में यहां तक लिखा है कि अगर दर्जी को पैसा नहीं दिया और वो लिबास पहनकर नमाज पढ़ता है तो वो नमाज उसकी अदा नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा जो माल जो इस तरह से खा जाते हैं तो इनकी इबादतें कहाँ कबूल होगी? दुआएं रद्द हो जाती है, रोते हैं, परेशान होते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही, घर में बच्चे बीमार है तो वहां पर तिजारत में फायदा नहीं हो रहा है, इसमें नुकसान हो गया है। कितने पुलिस स्टेशनों के अंदर, वकीलों के अंदर पैसा बर्बाद, लीडरों के अंदर पैसा बर्बाद, ये सब क्यों हो रहा है? दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं रद्द हो जाती है। तो दुआएं अगर कबूल होना है तो पैसा जो खा रहे हैं, वो रिस्क जो होता है वो बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र भी अता करता है, दुआएं भी कबूल फरमाता है। तो अपने आप को सुथरा करने के लिए सबसे पहले इल्म का हासिल करना जरूरी है। फराइज क्या है, वाजिबात क्या है, सुनन क्या है, इस चीज का इल्म होना जरूरी है। बच्चा बालिग होने से पहले पहले उस बच्चे को बताया जाए कि किस तरह से गुस्ल किया जाता है। कम सिन बच्चा है, 9-10 साल का बच्चा है, लेकिन आप उस 10 साल के बच्चे को बताइए कि जब आप नहाते हैं, जब आप गुस्ल करते हैं तो सारे बदन पे से पानी बहाना, कुछ हिस्सा भी सूखा नहीं रहना, बाल बराबर भी अगर सूखा रहेगा तो गुस्ल नहीं उतरता, और अच्छी तरीके से कुल्ली करना, और रोजा नहीं हो तो गरगरा करना, नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी तक, जो हड्डी हिलती है यहाँ तक, ये नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, जोर से नहीं खींचना कि दिमाग तक चढ़ जाए। ये बच्चों को समझाना चाहिए, माँ बाप की जिम्मेदारी है। या फिर उलमा तक भेजें, जहां पर उलमा होते हैं, जहां पर दीनदार लोग होते हैं, उनके पास बैठे सीखे, ताकि बच्चा जब बालिग हो जाए तो उसको मालूम होना चाहिए कि नमाज पढ़ने के लिए कौन सी चीजें फर्ज है, तो नमाज के अंदर क्या फर्ज है, नमाज के लिए शराइत क्या है। नमाज के अंदर जब आ रहा है बंदा, दाखिल हो रहा है, तो उसके लिए शर्त है कि वो पाक और साफ हो। अगर वो नापाक रहेगा, गुस्ल उसके ऊपर वाजिब है, और उसने सही तौर पर गुस्ल नहीं किया है, ढेर सारा पानी नहा लिया, 4 बकेट पानी सर के ऊपर से डाल लिया, पाक नहीं होगा जब तक कि अच्छी तरीके से कुल्ली ना किया, जब तक कि अच्छी तरीके से नाक साफ ना किया हो। ये 3 चीजें फर्ज है, सारे बदन पे से पानी बहाना, अच्छी तरीके से कुल्ली करना, रोजा ना हो तो पानी लेकर गरगरा करना, और नाक में पानी चढ़ाकर नाक साफ करना। तो ये 3 चीजें फर्ज है। ये तो कम से बच्चों को बता दें, वो बालिग हो गए, 12 साल 13 साल में बच्चे बालिग हो जाते हैं, तो उससे पहले पहले बता दें कि ये तमाम चीजें करना है, उन्हें सिखाएं, छोटे बच्चों को शऊर दें। और जो हालतें होती है, अगर किसी ने अपने जिस्म से बाल वगैरह नहीं निकाले और 40 दिन हो गए, जेर मुंह नाफ के नीचे के बाल नहीं निकाले, और उस ना निकालने पर महीना गुजर गया, बल्कि 40 दिन गुजर गए, अब वो नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी, नमाज कबूल नहीं होगी। वो नापाक है, वो नापाक है, वो पाकी की हालत में नहीं है। अब वो नापाक हालत में तो कौन उसको समझाए? वो तो उसका खुद ज़मीर कहना चाहिए कि ये नापाकी की हालत है। तो ये हर महीना या हर जुमा बंदा अगर अपने आप को खुद को पाक व साफ कर लेता है, नाखून निकालता है, जुमा के दिन तो खास तौर पर गुस्ल करना सुन्नत है, हमारे लिए तो सुन्नत है। बाद सहाबा के नजदीक वो वाजिब तस्वुर करते थे। एक सहाबी अपने बेटे के मकान पर आए, जुमा का दिन था, आने के बाद देखा तो बेटा हमाम से बाहर निकला, और निकलकर वो सर वगैरह पोंछ रहा था, जो पानी वगैरह होता है। तो बेटे से पूछा कि बेटे तुमने कौन सा गुस्ल किया? उन्होंने कहा कि अब्बा नहाना था, गर्मी थी इसलिए नहा लिया है। तो आपने फरमाया क्या तुमने जुमा की नियत की? बेटे ने कहा कि नहीं की। तो वो सहाबी रसूल ने कहा कि जाओ दोबारा गुस्ल करो जुमा की नियत के साथ। ये है सहाबा का अमल, उनकी नियतें वैसी होती थी। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जुमा की नियत के साथ गुस्ल करने के लिए वाजिब समझते थे। हालांकि जो अहदीस हम तक पहुंची है उसमें यही मालूम होता है कि यह सुन्नत अमल है। तो जुमा के दिन गुस्ल करना, सुरमा लगाना,
خوشبو لگانا, جو لباس آپ کے پاس اچھا میسر ہے وہ پہننا, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. تو اس طرح سے, اور جب جمعہ کا دن آتا ہے, جب اذان ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر بزنس کرنا یہ حرام ہے, ناجائز فرمایا گیا ہے. اس سے پہلے کی قوموں کے لیے الگ الگ دن تھے. عیسائیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دن رکھا, یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن رکھا, عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن رکھا. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی ہے, توریت آئی ہے, زبور آئی ہے, انجیل آئی ہے, قرآن مجید آئی ہے. تو یہ 4 کتابیں ہیں. تو ہر ایک کے لیے دنوں میں سے ایک دن اللہ تعالیٰ نے رکھا, اس دن انہیں کاروبار, تجارت اور یہ تمام چیزوں سے منع کیا ہے. تو ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے. اس سے پہلے کی قوم تھی, اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا نام کے مقام پر, وہ قوم تھی داؤد علیہ السلام, جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمایا. تو اس قوم کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع کیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر آزمائش رکھ دی. ہفتے کے دن وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ مچھلیاں اوپر آ کر تیرتی. اب یہ لوگ کا دل مارے جاتا کہ کتنی مچھلیاں اوپر آ گئی ہے. پھر یہ لوگ کہتے کہ ہم مچھلیوں کو پکڑیں گے, لیکن منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے شکار نہ کریں. تو وہ لوگ شکار نہیں کر کے رک گئے. اس کے بعد شیطان نے انہیں ایک ترکیب سکھائی کہ تم کیوں اس طرح سے پریشان ہوتے ہو, ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں اوپر آتی ہے, پھر اتوار کے دن جو نیچے چلے جاتی ہے تو جمعے تک آتے ہی نہیں اوپر تک, پورے 6 دن مچھلی نیچے شکار کر ہی نہیں سکتے. پھر ہفتے کے دن وہ اوپر بڑی بڑی مچھلیاں آتی ہے, تو ان کا دل بہت وہ ہوتا ہے کہ ہم کاش کے شکار کرتے. تو شیطان نے انہیں سکھایا کہ تم اتنا سا ایک الگ سا کھود لے گڑا, اور اس میں مچھلیاں آ جائیں گی, تو پھر یہاں پر جالی لگا دینا, ہفتے کے دن جالی لگا دینا, بعد میں اتوار یا پیر کے دن استعمال کرنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی ترکیب ہے, انہیں وہ ترکیب سوجی, انہوں نے اس طرح سے کیا. لیکن یہ نادان یہ نہیں سمجھے کہ جس وقت انہیں قید کیا گیا تبھی تو شکار ہو گیا. مچھلی جب قید کر دی گئی, اس کا شکار ہو چکا ہے, وہ قید میں آ چکی ہے. تو اس طرح سے وہ قید میں ہفتے ہی کے دن کر لیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت فرمائی, اور انہیں اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا. تو وہ 3000 سے زیادہ لوگ تھے. ایلا نامی مقام جو ملک شام کے پاس ہوتا ہے, داؤد علیہ السلام کی قوم ہے, ان پر لعنت فرمائی. تو 3 دن بندر کی شکل میں رہے. اس کے بعد اللہ نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا, ہلاک ہو گئے یہ لوگ, کوئی باقی نہیں رہا. آپ کوئی جو ہے کوئی تھیوری وغیرہ کسی کی سنیں گے کہ فلاں جو ہے سائنس کے اندر تھیوری ہے, ایسٹرن کی تھیوری ہے, فلاں کی تھیوری ہے, جس کے اندر یہ کہا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا, بعد میں اس کی دم جھڑ گئی. یہ سب غلط بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جسے بندر بنایا, 3 دن ان کو اسی حالت میں رکھا, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. تو اس طرح سے جو قوم کو دن دیا جاتا ہے, اس دن خاص عبادت کے لیے کہا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والو جب جمعہ کا دن آ جائے تو تم وہ دوڑو اللہ کی عبادت کے لیے, ذکر کے لیے دوڑو. تو یہ آج مبارک دن ہے, جمعہ کا دن ہے. تو جمعہ کے اوپر تو قرآن مجید میں مکمل ایک سورت نازل ہوئی ہے کہ جمعہ کا ادب ہے, جمعہ کا احترام ہے, جمعہ کا لازم ہے کہ یہ نماز ادا کی جائے. تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ اب اگر ٹھہریں گے تو بہت زیادہ وقت نکل جائے گا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ تجارت کریں گے, کاروبار کریں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. فائدہ جو ہوتا ہے, برکت جو ہوتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ کتنا دوڑے جا کر پیسہ کمائیں, آپ دونوں ہاتھ مٹھیاں بند کر کے بھاگیں پیسہ کے لیے, پیسہ آپ کو ملے گا بھی تو برکت نہیں ملے گی. برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رزق کو دینے والا اللہ رب العزت ہے. تو جمعہ کے دن اطمینان کے ساتھ عبادت کریں. جب جمعہ کے دن جو بندہ آتا ہے, جو اول وقت میں جمعہ کے دن آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنے جیسا ثواب ہوتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے مرغی, اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو انڈا خیرات کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اگر ممبر پر چڑھ جاتا ہے امام خطیب, ممبر پر ختم رکھ دے تو فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں جو مسجد کے دروازے پر ٹھہرے ہوتے ہیں. مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر فرشتے ٹھہرتے ہیں, ہر آنے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں. جو اول وقت میں آ رہا ہے, جو شروع میں آ رہا ہے, اس کو وہ اجر ہے. اس کے بعد ثواب کم, آخری میں اتنا کم ہوتا ہے کہ جیسے انڈا خیرات کرنے والے کو جتنا صدقہ کرنے پر ثواب ہوتا ہے اتنا ثواب. اس کے بعد پھر ثواب کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے, اور وہ رجسٹر بند کر کے وہ بھی اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں, مسجد میں آ جاتے ہیں وہ بھی. تو یہ کہا گیا ہے. تو اول وقت میں مسجد میں آنا چاہیے. جمعہ کا ایک دن ہے جو خاص عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے, یہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعہ کا دن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. جمعہ کے دن ہی حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا کی, اور جمعہ کے دن بہت ساری فضیلتیں. عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے, وہ جمعہ کا دن تھا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو دریا نے راستہ بنا دیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو آ کر جودی کے کنارے پر آ کر ٹھہر گئی اور طوفان نوح تھم گیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی وہ بھی جمعہ کا دن ہے. جب انہیں جنت میں داخل کیا وہ بھی جمعہ کا دن ہے. جب وہ زمین پر بھیجے گئے وہ بھی جمعہ کا دن ہے. جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی, توبہ قبول ہو گئی, وہ بھی جمعہ کا دن ہے. اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا. تو جمعہ دنوں کا سردار ہے, اس دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. تو جمعہ کے دن اب بیان کر رہا ہوں, میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ جس طرح سے چاہیں بیٹھے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ادھر منہ کرا بیٹھا ہے, کوئی ادھر منہ کرا بیٹھا ہے, کوئی التک پلتک مار کے بیٹھا ہے, کوئی دو زانو بیٹھا ہے, تمام چیزیں اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے کیونکہ اردو میں تقریر چل رہی ہے. ہمارے پاس واعظ و نصیحت ہوتی ہے جس کے اندر بندے کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فرائض اور واجبات کا علم وہاں تک پہنچے, یہی مقصد ہے کہ اس کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں. ٹائم تو جو ہے یہاں پر 1:30 بجے کے بعد سے شروع ہوگا, لیکن 1 بجے سے جو مسلمان یہاں پر جمع ہے وہ بیان سننے کے لیے جمع ہے کہ کوئی چیز معلوم ہو جائے, ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے, اس کے لیے آئے ہیں. لیکن جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوگا, منبر پر آ کر خطیب ٹھہرے گا, تو اس وقت کا حکم کیا ہے؟ اس وقت میں اگر کوئی بات کرے گا تو اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا. ایک صحابی رسول تھے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے, تو وہاں پر دونوں صحابہ آپس میں بات کرنے لگے. ایک صحابی نے کہا, بات چیت شروع کی, تو بات جیسے انہوں نے شروع کی اور پوچھا کہ جو قرآن مجید کی وہ جو صورتیں ہیں وہ صورت کب نازل ہوئی, یہ مکی آیت ہے یا مدنی آیت تھی؟ اس طرح سے انہوں نے دینی بات ہی پوچھی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہو چکے تھے, انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. انہوں نے دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا, خاموش ہو گئے. جب نماز ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کہا, آج تمہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملا. اب یہ سننا تھا انہیں, بہت ناگوار گزرا, یہ کیا بات ہو گئی, میں جمعہ پڑھا ہوں, خطبہ سنا ہوں, نماز پڑھا ہوں, اور یہ میرے ساتھی نے مجھے اس طرح سے کہہ دیا کہ تمہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملا. تو وہ ناراض ہوئے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, وہ فلاں صحابی نے میرے تعلق سے اس طرح سے کہا. میں نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سلام پھیرا اور پھر مجھ سے بات کی اور بےحد کر کے کہا کہ تمہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, ان سے بھی پوچھا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, جب آپ منبر پر جلوہ فرما ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بات کی تھی, اس لیے میں نے بعد میں ان سے یہ بات کہی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سچ فرمایا, تم نے حق فرمایا. تو معلوم ہوا جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو جائے آپس میں بات نہ کریں. اس وقت بچے جو ہے آپ باتیں کرتے ہیں تو انہیں بھی نہ روکیں, آپ انہیں پہلے سے سمجھائیں. آپ نماز کی حالت میں, آخری سب بچوں کی ہوتی ہے, کھینچا تانی کرتے ہیں, ادھر جھولتے ہیں ادھر ڈھکلتے ہیں, تو کیا آپ نماز کی حالت میں پلٹ کر بولتے ہیں کہ ایسا مت کرو؟ آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب سمجھانے کا وقت نہیں, میں نماز میں ہوں. جیسے نماز میں آدمی ہوتا ہے تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں بولتا, کوئی چیز غلط بھی ہو, ویسے ہی جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم پر بھی مڑ کر نہیں بولنا ہے بلکہ انتہائی توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے. اور خطبہ سننے کے جو آداب ہے اس میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ 2 زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں. جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں, تشہد میں کس طرح سے بیٹھتے ہیں, التک پلتک مار کر تو نہیں بیٹھتے نا. اتحیات میں کیسا بیٹھتے ہیں, 2 زانو بیٹھتے ہیں. تو اس طرح سے 2 زانو بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ سنا. اور خطبہ 2 ہوتا ہے, ایک خطبہ اولا ہوتا ہے, ایک خطبہ آخرہ ہوتا ہے. خطبہ اولا وہ جس میں کھڑے رہ کر پہلے منبر پر وہ خطیب خطبہ دے گا. اس وقت ہاتھ ایسے باندھے جیسے آپ نماز کی حالت میں باندھتے ہیں. نماز میں قیام کی حالت میں کیسا آپ ہاتھ باندھتے ہیں, اس طرح سے ہاتھ باندھتے ہیں نا, ناف کے نیچے اس طرح سے ہاتھ, تو ویسے ہاتھ باندھ لیں. اور اس کے بعد جب خطیب بیٹھ جائے, بیٹھ کر پھر اٹھے, تو اس وقت میں جب کھڑے جائے تو پھر آپ نے ہاتھ یہاں نہیں رکھنا بلکہ آپ اتحیات میں جس طرح سے ہاتھ رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھ دینا چاہیے. گود میں, رانوں کے اوپر, گھٹنوں سے تھوڑا اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیں. تو جو بندہ اس طرح بیٹھ کر خطبہ جمعہ سنتا ہے اللہ رب العزت اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جمعہ کی تو 2 رکعت ہی ہوتی ہے فرض, روزانہ جو نماز پڑھتے ہیں ظہر کی وہ 4 رکعت ہوتی ہے. جمعہ کے دن جو نمازیں ہوتی ہیں وہ 14 رکعت ہو جاتی ہے. تو 4 رکعت پہلے سنت ادا کرنا ہوتا ہے. ابھی بیان ختم ہوگا تو میں اعلان کروں گا سنت ادا فرما لے, تو آپ 4 رکعت سنتیں پڑھ لیتے ہیں. ہر مسجد میں تقریباً ایسے ہی نظام ہوتا ہے. تو جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے, وہ 4 رکعت پڑھ لیں گے. اس کے بعد جو نماز ہوگی وہ 2 رکعت, وہ جمعہ کی فرض ہے, فرض کی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے سلام پھیر دیے مختصر دعا ہو جاتی ہے. اس کے بعد اب گھر جانے کی جلدی نہ کریں. بعض اتنی جلدی میں نکلتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ان کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ میری جوتا چپل اٹھا کر نہ دے کے چلے جائے, اس کی کیفیت یہ حالت ہو جاتی ہے. ایسا بھگدڑ مچانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تھوڑا اطمینان کے ساتھ مسجد سے نکلیے. اور اس طرح سے اگر کسی کی چپل لے کر چلے جاتے ہیں تو یہ حرام کبیرہ گناہ ہے.
آدمی بغیر کسی اجازت کے کسی کی چپل لے کر چلا گیا ہے، چوری کیا ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن وہ لوگوں کی چپلیں چرا رہا ہے، تو اس کے نصیب دیکھیں کتنے پھٹے نصیب ہے اس کے کہ سب عبادت کر رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں، اور یہ ٹوٹی پھوٹی چپلوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیا اس کو توفیق ملتی ہے۔ تو حرام ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے جو اس طرح مسجد میں کسی اور کی چپل لے جاتے ہیں، اور عام طور پر ہوائی چپل کی چوری کر دیتے ہیں۔ بڑی چپلوں کو سمجھتے ہیں کہ چلو یہ تو چپل نہیں لے جا رہے ہیں، ہوائی چپل کی کیا اہمیت؟ ارے بابا، جو آدمی خریدا ہے وہ بڑی مشکل سے وہ 50 روپے 100 روپے کی چپل خریدا ہوگا۔ آپ مالدار ہوں گے، دولت مند ہوں گے، آپ کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن وہ غریب کے لیے وہی چپل بڑی اہمیت کی ہے۔ تو اس طرح میری چپل چوری ہو جاتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں ننگے پیر چلا جاتا ہوں، میں بولتا ہوں نہ بابا کسی اور کی چپل میں اٹھا کر نہ لے جاؤں۔ پھر وہ بندہ پلٹ کر آئے گا تو وہ دیکھے گا میری چپل کہاں چلے گئی، تو پھر میں چور بن جاؤں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ننگے پیر جائیں اور پھر گھر چلے جائیں، راستے میں چپل خرید لیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ افلاس کو دفع فرماتا ہے، بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے۔ ایک بزرگ کی چپل چوری ہو گئی، وہ باہر نکلے اور بہت انہیں غم ہو گیا کہ دیکھو چپل میری چلے گئی ہے، بس میں ننگے پیر چلا جاؤں گا گھر۔ بس وہ نکلے، باہر جانے کے ساتھ ہی انہیں ایک آدمی نظر آیا جس کے دونوں کندھے وغیرہ پہ وہ اسٹریچر وغیرہ رکھ کر وہ ٹھہرا ہے، دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، وہ آدمی کے دونوں پیر کٹے تھے۔ وہ جیسے ہی اس آدمی کو دیکھے دوڑے دوڑے مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میری تو چپل گئی ہے، اے اللہ اس کو تو دونوں پیر ہی نہیں، اس کو تو دونوں پیر ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، مجھے تو صرف چپل گئی ہے، چپل تو خریدی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے نیک لوگ دوسری چیزوں پر غور و تفکر کرتے، تو کوئی چیز چلی جائے تو اس کا اعلان بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، موبائل گم ہو جاتا ہے، چور بہت ہوتے ہیں، موبائل چوری کر لیتے ہیں، پاکٹ چوری کر لیتے ہیں، کوئی بھی چیز اس طرح سے گھڑی چوری کر لیتے ہیں۔ تو اگر مسجد کے اندر کوئی چیز آپ کی چوری ہو جائے تو آپ اعلان نہ کریں، اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص، اس کی کوئی چیز گم ہو گئی مسجد کے اندر، اس نے اعلان کیا میری یہ چیز گم ہو گئی، کسی کو مل گئے تو دے دے، میری یہ چیز گم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے کہے اللہ تجھے وہ چیز نہ دلائے۔ جو مسجد ہے اس لیے ہے کیا ہماری چیز گم ہو گئی، ہماری چیز گم ہو گئی، اس کے اعلانات کریں گے؟ مسجد کا ادب نہیں کریں گے آپ، مسجد کا احترام نہیں کریں گے، تو مسجد میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے اس کا اعلان نہیں کر سکتے۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی خود مولانا صاحب خود کرتے ہیں، امام صاحب خود کرتے ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو ملی ہوئی چیز کا اعلان کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھیں آپ، جو چیز کا اعلان کرتے ہیں مسجد میں امام صاحب، وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک موبائل ملا ہے، اگر کسی صاحب کا تو آئے، آ کر اس کی نشاندہی کر کے لیتے جائیں۔ یہ ملی ہوئی چیز کا اعلان کرتے ہیں، گمی ہوئی چیز کا اعلان منع ہے۔ اور اگر کوئی اعلان کر دے گمی ہوئی چیز کا، میری چپل چوری ہو گئی، میری دستی چوری ہو گئی، میرا کپڑا چوری ہو گیا، میرا بیگ چوری ہو گیا، تو اس کے لیے اب آپ بھی تلاش کرتے ہوئے بے قرار مسجد میں نہ پھریں، بلکہ اس کو کہیں کہ تھوڑا اطمینان کے ساتھ دیکھ لیں، اس طرح سے بولتے نہ پھریں، آپ اس کو سمجھ دیں، آپ اس کو عقل دیں کہ ایسا نہ کرے۔ وہ بے قرار ہو کر بولتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کرے گا، تو تب آپ کو یہ سنت پر عمل کرنا ہے، اللہ تجھے وہ چیز نہ دلائے، یہ اس وقت کہنا ہے، آخر میں یہ بات کہیں گے، لیکن پہلے اس کے لیے علم دیں گے، اس کو سمجھائیں گے تاکہ وہ پریشانی کی حالت میں جو کر رہا ہے وہ نہ کرے۔ تو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو جیسے ہی نماز ہو یہ